بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احرف التنبیہ والتحزیز باب الحرف 5 اقسام کی بات ہو چکی۔ چھٹی قسم جو موضوع ہے وہ ہے احرف التنبیہ۔ تنبیہ متنبہ کرنا، متوجہ کرنا، کسی کام کی اہمیت دلانے کے لیے عربی میں کچھ حروف واضح ہیں کہ اگر اس کے ذریعے وہ گفتگو کی جائے، آغاز کیا جائے تو اس کا مطلب اگلے بندے کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ بہت اہم بات ہے، کوئی اس کی طرف متوجہ ہو۔ تحزیز، تشویق، کسی کو کسی کام کا کہنا لیکن تھوڑا سختی کے ساتھ۔ عرض بھی یہی ہوتا ہے، عرض بھی ہوتا ہے طلب، کسی سے کوئی چاہے طلب کرنا، لیکن عرض وہاں ہوتا ہے جہاں نرمی کے ساتھ پیار محبت سے کہا جائے کہ یار مہربانی۔ اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، یعنی پیار محبت سے گزارش کرنا، نرمی سے۔ تحزیز ہوتا ہے کہ وہ بھی وہی طلب ہوتی ہے لیکن تھوڑا سختی سے۔ انشاءاللہ کی مثالیں آئیں گے۔ سختی سے مراد یعنی گالم گلوچ سے، یعنی تھوڑی اہمیت۔ خود احرف التنبیہ آپ کو یاد ہوگا، اما اور الا، ان کو حرف استفتاح بھی کہتے ہیں۔ افتتاح اس لیے چونکہ یہ صدارت کلام میں ہوتے ہیں، کلام کا آغاز انہی سے ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر ان کو احرف الاستفتاح بھی کہتے ہیں۔ لیکن احرف التنبیہ، احرف التنبیہ میں فرماتے ہیں اما و الا۔ اما اور الا یہ حروف تنبیہ ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی بعد میں آ رہا ہے، تیسرا بھی۔ ہاں بالکل آسان ہے، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلتے ہیں، اس کو لکھتے جائیں تو آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ حروف تنبیہ میں اما و الا تدخلان الجملۃ فقط۔ اما اور الا جملہ پر داخل ہوتے ہیں، مفرد پر داخل نہیں ہوتے۔ بالکل آسان ہو گیا کہ اما اور الا جو حروف تنبیہ ہیں یہ جملہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مفرد پر داخل نہیں ہوتے۔ ختم۔ نمبر 2، اسمیتاً کانت او فعلیتاً۔ اب ہونا وہ جملہ چاہیے، چاہے وہ جملہ جملہ اسمیہ ہو، چاہے جملہ جملہ فعلیہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مفرد پر داخل نہیں ہوتے۔ ٹھیک، یہ پہلے بات گزری ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا تَقَعُ عَلَىٰ، چونکہ یہ بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے ہم زیادہ ادھر وقت نہیں لگا رہے۔ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ مَا تَقَعُ عَلَىٰ قَبْلَ إِن، اور یہ عَلَىٰ زیادہ تر قبل اِنَّا، یہ اِنَّا سے پہلے واقع ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، عَلَىٰ اِنَّا سے پہلے آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الا یہ حرف تنبیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد والا جملہ جملہ مستانفہ ہوتا ہے، اور آپ پتہ آغاز جملہ میں ہمیشہ ان پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے الا کے بعد بھی ان پڑھتے ہیں چونکہ ابتدائی جملہ ہوتی ہے۔ خوب۔ وقبل النداء، یعنی اکثر ما تقع، کہ الا زیادہ تر یا ان سے پہلے واقع ہوتا ہے اکثر طور پر، یہ کوئی فارمولہ نہیں، اکثر، یا حرف ندا سے پہلے الا آتا ہے، جیسے الا یا عینو ویحک اسعدینی۔ الا یعنی متوجہ کرنے کے لیے، خبردار، اے یا عینو اے آنکھ، ویحک وائے ہو تیرے اوپر، اسعدینی میری مدد کر۔ خوب، مراد ہمارا کیا تھا؟ الا یا، کہ یا ندا سے پہلے الا استعمال ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ فائدہ فرماتے ہیں تاردو اما للاستفہام۔ اما اوپر ہم نے پڑھا ہے اما و الا، ایک تو یہ حرف تنبیہ ہیں، ٹھیک۔ اما کچھ اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
تنبیہ کے لیے تو ہو گیا، لیکن کچھ اور معنی کے لیے بھی یہ اما استفہام ہوتا ہے۔ وہ کون سے معنی ہیں؟ 4-5 ہیں، ایک ایک کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، تارد اما للاستفہام عن النفی، کہ اما استفہام از نفی، یعنی ایسا جملہ کہ جو جملہ مثبت نہ ہو، موجب نہ ہو، منفی ہو، اس سے استفہام کے لیے آتا ہے۔ اس لیے بعض نحات انشاءاللہ مغنی وغیرہ میں پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اما در حقیقت مرکب ہے آ حمزہ استفہام اور مائے نافیہ سے، یہ 2 حروف کا مرکب ہے، اما یہ ایک نہیں ہے۔ خوب بعض یہ کہتے ہیں، مثال اما تقومو، یعنی اصل ہے جیسے اما تقومو، کیا تو کھڑا نہیں ہوگا، یعنی استفہام بھی ہے اور ہے بھی نفی سے، کھڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، اما کھڑا نہیں ہوگا، اب یہ استفہام بھی ہے اور ہے بھی نفی سے، تو کھڑا نہیں ہوگا۔ اس طرح فرماتے ہیں الا للتوبیخ والانکار، الا توبیخ کا معنی بھی دیتا ہے یعنی مذمت کا، اور انکار کا، انکار یعنی نفی، نہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جیسے الرعواء لمن ولت شبیبہ، الرعواء، الرعواء یہ ہے ارجاء کے معنی میں ہے، پلٹنا، کیوں نہیں پلٹتا، لمن وہ شخص کے ولت شبیبہ، جس کی جوانی اس سے منہ موڑ چکی ہے، یعنی مراد کیا کہ جس کی جوانی اب ختم ہو چکی ہے، اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جس کی اب قبر میں ٹانگے ہیں، وہ کیوں واپس نہیں آتا ان برے اعمال سے، کیوں نہیں برگشت کرتا، کیوں نہیں پلٹتا۔ بہرحال محل شاہد کیا ہے، الرعواء، یہاں پر کیا ہے، یعنی توبیخ، مذمت کا معنی دے رہا ہے کہ جس سے جوانی پلٹ چکی ہے وہ ابھی تک کیوں واپس نہیں آتا، اور انکار یعنی کیا کہ کیوں غلط کر رہا ہے، مراد یہ ہے کہ ابھی تک اس کا نہ پلٹنا یہ غلط ہے۔ او التمنی، بسا اوقات الا تمنی، تمنی ہوتی ہے ایسی چیز کی خواہش کرنا جو نہ ہونے والی ہو، یا محال ہو یا بہت ہی مشکل ہو، آرزو ایسی چاہیے کہ جو نہ ہونے والا ہو۔ الا عمرا واللہ مستطاع رجوع، الا یعنی خواہش ہے، کاش کہ عمر واللہ جو گزر گئی، مستطاع رجوع اس کے پلٹنے کی استطاعت ہوتی، یعنی وہ گئی ہوئی عمر پلٹ سکتی۔ اب یہ تمنا ہے ایک ایسی شے کی کہ جو نہ ہونے والی ہے، یہاں اعلیٰ آردو کا معنی دیتا ہے، یعنی ایسی شے کی خواہش کہ جو نہ ہونے والا ہو، جو عمر گزر گئی، الا عمر واللہ، کاش کہ جو عمر گزر چکی ہے، مستطاع رجوع اس کے پلٹنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے نا، یہ استطاعت خواہش۔ اول عرض و تحزیز، بسا اوقات یہ علی عرض اور تحزیز کے لیے، عرض میں بھی طلب ہوتا ہے، کس سے کوئی چیز طلب کرنا، تحزیز میں بھی طلب ہے، طلب میں مشترک ہیں، لیکن عرض ہوتا ہے نرمی کے ساتھ کچھ چاہنا، کسی سے طلب کرنا، تحزیز ہوتا ہے تھوڑا شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، خوب۔ وَتَخْتَصُّ حِينَئِذٍ بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، جب علی عرض یا تحزیز کا معنی دے گا تو یہ مختص ہے جملہ فعلیہ کے ساتھ، یعنی مراد کیا کہ پھر یہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوتا۔ اوپر تو ہم نے کہا تھا نا اما اور علی جملہ پر داخل ہوتے ہیں، اسمیہ ہو یا فعلیہ، لیکن جب یہ عرض اور تحزیز کے لیے ہوں گے اس وقت یہ مختص ہیں، یعنی فقط جملہ فعلیہ پر داخل ہوں گے۔ عرض کی مثال، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ عرض کی مثال ہے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، یعنی محبت سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، یہ طلب کا معنی نا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، مراد کیا طلب ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، بس۔
الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، یہ مثال ہے تحزیز کی کہ تھوڑی طلب ہے سختی کے ساتھ. الا تقاتلون قوما، تم ان لوگوں کے ساتھ مقاتلہ جنگ کیوں نہیں کرتے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا. اب یہ تحزیز کی مثال ہے، اس میں بھی طلب ہے لیکن تھوڑی شدت کے ساتھ، اور ادھر بھی طلب ہے لیکن وہ تھوڑی نرمی کے ساتھ. فرق اتنا ہے. ختم. ایک اور حرف جو حرف تنبیہ ہے، یعنی اما الا کے بعد، وہ ہے ہا. بالکل آسان. ہا تدخل غالباً علی اسم الاشارت، غالب طور پر، یعنی قانون نہیں ہے، زیادہ تر عام طور پر یہ ہا اس اسم اشارہ پر داخل ہوتا ہے، غیر المختص بالبعید، جو اسم اشارہ بعید کے لیے نہ ہو. یہ آپ نے اشارات میں پڑھا ہے کہ فلاں جو ہے وہ بعید کے لیے ہے، فلاں قریب کے لیے ہے، اور فلاں متوسط کے لیے ہے. جیسے زا ہو گیا یہ قریب کے لیے، ذالکا بعید کے لیے، الی آخری. فرماتے ہیں ہا حروف تنبیہ میں سے ایک ہا ہے جو داخل ہوتا ہے غالب طور پر، عام طور پر، زیادہ تر اسم اشارہ پر، البتہ اسم اشارہ میں سے اس پر جو بعید کے ساتھ مختص نہ ہو. جو اسم اشارہ بعید کے لیے ہو اس پر یہ داخل نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں زا یعنی ہاذا، ہاذہی الی آخری. ٹھیک ہے جی. اب یہ اسم اشارہ پر داخل ہے. فرماتے ہیں وَيُفْصَلُ بَيْنَهُمَا، ہا حرف تنبیہ اور اس کا مدخول اسم اشارہ کے درمیان تین چیزوں کے ذریعے بسا اوقات فاصلہ کیا جاتا ہے کہ ہا اور زا کے درمیان، مثلاً اس اسم اشارہ جو بعید کے لیے نہیں ہے اس کے اور ہا کے درمیان فاصلہ آ جائے. تو کس چیز کا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ تین. نمبر ایک، یفصل بینہما بالکاف، ہا اور اس کے مدخول اسم اشارہ کے درمیان بسا اوقات فاصلہ کر دیا جاتا ہے کاف کا. جیسے اہاکذا تتکلم، ہا کذا، ہا اور زا کے درمیان کاف کا فاصلہ آ گیا ہے. جو ہوتا ہے کیا تو ایسے گفتگو کرتا ہے. ایک او بضمیر رفع، یا ہا اور اسم اشارہ کے درمیان ضمیر مرفوع، ضمیر مرفوع اس کا فاصلہ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہا انا ذا، انا ضمیر متکلم، ہا متوجہ رہو، انا ذا وہ میں ہوں، یہ میں ہوں. یا ہا ہوا ذا متوجہ ہو وہ یہ ہے. ہا ہیتی متوجہ ہو یہ وہی خاتون ہے اس کے. او بِإِنَّ، یا ہا اور اس کے مدخول اسم اشارہ کے درمیان فاصلہ کر دیا جاتا ہے اِنَّ کے ذریعے. جیسے ہا اِنَّا ذَل کلام عجیب، یعنی ہا ذل کلام عجیب کی بجائے کہا گیا ہا اِنَّا ذَل کلام عجیب، کہ یہ کلام عجیب ہے. ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ہا اور ذا کے درمیان اِنَّا کا فاصلہ آ گیا. ختم. فائدہ، تو یہ فائدہ اسی ہا سے متعلق ہے. فرماتے ہیں وَتَدْخُلُ عَلَىٰ عَيْفِ النِّدَاءِ، یہ ہا بسا اوقات اس عی پر داخل ہوتا ہے کہ جو ندا کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا الرجل، یا حرف ندا ہے، ای منادہ ہے، الرجل او مقصود بن ندا ہے. تو اب ای پر ہا داخل ہو گیا. یہ ہا وہی ہائے تنبیہ ہے، کوئی علیحدہ شے نہیں ہے. یا ایھا الرجل. ٹھیک ہے جی. بالکل آسان. وعلی ان، اور یہ ہا بسا اوقات ان پر بھی داخل ہوتا ہے. جیسے ہا ان وعد اللہ حق، اب ہا ان پر داخل ہو گیا تنبیہ کے لیے.
آگاہ رہو، متوجہ رہو، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وَعَلَى ضمیر رافع منفصل، اور یہ ہائے تنبیہ ضمیر مرفوع منفصل پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے ہا انا تائبن، یعنی آگاہ رہو، متوجہ رہو، کیا؟ انا تائبن، کہ میں تائب۔ فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهَا مَعَ الْمَاضِي الْمَقْرُونِ بِقَلْ، لیکن عام طور پر زیادہ تر اس ہا کا استعمال اس فعل ماضی کے ساتھ ہوتا ہے جو ماضی قد کے ساتھ ملا ہو، یعنی جس ماضی پر قد داخل ہو، زیادہ تر یہ ہا وہاں ہوتا ہے، جیسے ہا قد اعددنا المجلس، اعددنا یعنی ہم نے آمادہ کی ہے محفل، اب اعددنا ماضی ہے، اس پر قد داخل ہے اور اس سے پہلے ہائے تنبیہ ہے، ہا قد اعددنا المجلس۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب آ گیا حروف تحذیر کی بات۔ حروف تحذیر میں آقا جان حلا، اللہ، لولا، لوما، علا، ان کو کہا جاتا ہے حروف تحذیر۔ علا پہلے بھی گزرا ہے لیکن یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ مثالوں میں آ جائے گا، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں اذا دخلت احرف التحذیر علی المضارع، جب حروف تحذیر حلا، اللہ، لولا، لوما، علا وغیرہ جب یہ مضارع پر داخل ہوں، ارید بہا الطلب العنیف، تو وہاں پر مراد طلب العنیف یعنی طلب ہوتی ہے مخاطب سے شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، کہ جب یہ کسی مضارع پر داخل ہو، انشاءاللہ آگے مثالیں آ رہی ہیں، تو وہاں طلب ہوتی ہے مخاطب سے، کیا؟ شدت ہے، سختی سے، یعنی نرمی کے ساتھ طلب نہیں ہے، پیار سے نہیں کرے تو یہ کر، بلکہ سختی سے کہا جا کے اسے کچھ چاہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، لیکن اگر یہ حروف تحذیر ماضی پر داخل ہوں، اُرِيدَ بِهَا التَّوْبِيخ، تو پھر ان سے ارادہ مذمت کا ہوتا ہے، یعنی اگر ماضی پر ہوں تو مراد تو یہ مذمت کے لیے آتے ہیں کہ تو نے ماضی میں یہ کام کیوں نہیں کیا، وہی مذمت کے مری۔ مثال حَلَّا تَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، تو کیوں اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتا؟ اب یہاں طلب ہے شدت کے ساتھ، حَلَّا حرف تحذیر ہے، تستغفرو یہ فعل مضارع پر داخل ہے، یہاں طلب کہ تو کیوں اللہ سے طلب مغفرت نہیں کرتا۔ حَلَّا نَقَصْتَ الْمِيثَاقَ، اب نقصتہ جو کہ ماضی ہے، یہاں پر یہ مذمت کے معنی میں ہے، حَلَّا نَقَصْتَ الْمِيثَاقَ، تو نے کیوں اپنے میثاق کو توڑا زمانے ماضی میں، لیکن مذمت ہے کہ یعنی تو نے غلط کیا، میثاق کو توڑا۔ اللہ تکرم اباکا، اب یہاں تکرم یہ فعل مضارع ہے، یعنی تو کیوں اکرام نہیں کرتا اپنے باپ کا، یہاں سختی سے طلب کیا ہے، کیوں اکرام نہیں کرتا اپنے باپ کا، یوں ترجمہ کر لینا۔ اللہ استبقیت المال، اب استبقیت جو ہے یہ ماضی ہے، اللہ یعنی مراد کیا کہ تو نے متوجہ ہو، توبیخ ہے، مذمت کیا کہ تو نے اپنے مال کو باقی کیوں رکھا، یعنی مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، اولاد پر خرچ نہیں کیا، نیک کام نہیں کیا، مال کو بچا کے کیوں رکھا مثلا، یہ اس کے اس عمل کی توبیخ ہے، مذمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فوائد فرماتے ہیں یہ وہی باتیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، الا، لو و اما، یہ جو تین حرف ہیں، تستعمل ایضا للطلب بلین او العار، کہ یہ طلب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، الا، لو اور ما، یعنی طلب جو نرمی کے ساتھ ہو، اویل عرض یہ اسی کا عطف تفسیری ہے، چونکہ عرض کا مطلب یہ طلب ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ طلب کرنا وہ بھی وہی ہے، جیسے الا تزورنی، کہ تو کیوں ہماری زیارت نہیں کرتا، یعنی کیا کہ یہ طلب کر رہا ہے مصنف سے کہ آپ ہماری ملاقات کے لیے آئیں۔ اس طرح لو نزلتا،
اگر تو ہمارے پاس آتا فَأَكْرَمْنَا مَثْوَاكَ تو ہم تیری اقامت کا اکرام کرتے، یعنی تمہیں فل پروٹوکول دیتے۔ تو اب یہاں لو نظرتا یہ بھی وہی ہے عرض ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس ہیں ہم آپ کی رہائش کا فلاں کا پورا اکرام کریں گے، ٹھیک۔ دوسرا فائدہ لولا لوما، ان کو لولا امتناعیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ کیا کہتے ہیں؟ لولا ہو یا لوما یہ دلالت کرتے ہیں کہ فلاں کام فلاں شے اس لیے نہیں ہوئی چونکہ فلاں شے تھی۔ لولا اور لوما ایک شے کے نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں دوسری شے کے وجود کی بنیاد پر، چونکہ وہ تھی لہٰذا یہ نہیں ہوا۔ خلیفہ ثانی نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر، پس عمر ہلاک نہیں ہوا، کیوں؟ چونکہ علی موجود تھا، تو پس عمر کا ہلاک نہ ہونا کیوں ہے؟ بے وجود غیر ہی، علی کے وجود کی وجہ سے۔ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں لولا و لوما، ان کو لولا امتناعیہ بھی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں تدلان، یہ دلالت کرتے ہیں علی امتناع شیء کہ فلاں شے نہیں ہوئی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جواب کے امتناع پر دلالت کرتے ہیں لوجود غیر ہی، شرط کے وجود کی وجہ سے۔ یوں بھی ترجمہ کریں تو ٹھیک ہے، یعنی لولا بتاتا ہے کہ جواب شرط اس لیے نہیں ہوا چونکہ شرط موجود تھی، اگر وہ شرط موجود نہ ہوتی تو پھر یہ ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَلَا تَدْخُلُ لَوْلَا إِلَّا عَلَى مُبْتَدَعٍ، اب ان کا استعمال یہ تو ہو گیا ان کا معنی کہ لولا بتاتا ہے کہ فلاں کام اس لیے نہیں ہوا چونکہ فلاں چیز تھی، ایک شے کا وجود دوسرے کے نہ ہونے کا سبب بنا۔ لولا داخل نہیں ہوتا الا علی مبتدأ، یعنی لولا داخل ہوتا ہے ایسی مبتدا پر کہ حذف خبرہ وجوباً، جس کی خبر محذوف ہوتی ہے وجوباً۔ کب؟ ان دل علی کون مطلق، کون مطلق یہ آپ کو یاد ہوگا مبتدا اور خبر کی بات آئی تھی، وہاں ہم نے کہا تھا کون مطلق ہوتا ہے صرف الوجود، اور وہاں ہم نے گزارش کی تھی کہ بعض افعال عامہ ہیں یا صفات عامہ ہیں، جیسے وہ موجود ثابت کائن، ہم نے کہا کہ یہ صفات عامہ ہیں، یعنی یہ فقط صرف ہستی۔ بس جب ہم کہتے ہیں زید موجود تو یہ موجود یہ بتا رہا ہے کہ زید ہے، اب وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سویا ہے، بھاگ رہا ہے، اس پر نہیں، بس ایک شے کے وجود پر داد کرتا ہے۔ تو یہ وہی سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں لا تدخل لولا، لولا داخل نہیں ہوتا الا علی مبتدأ، یعنی مگر فقط ایسی مبتدا پر داخل ہوتا ہے حذف خبرہ وجوباً، جس کی خبر محذوف ہوتی ہے وجوباً، یعنی خبر واجب الحذف ہوتی ہے ان دل علی کون مطلق، اگر وہ دلالت کر رہی ہے کون مطلق پر، یعنی صرف الوجود پر اور بس۔ وَلَا بُدَّ لَهَا حِينَئِذٍ مِّن جواب، اب جب خبر محذوف ہے تو ہمیں پھر اس لولا کا کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہوگا، اس مبتدا کا شرط کا، تو ضروری ہے اس کا جواب دیا جائے۔ اب جب ہم نے اس کا جواب دینا ہے تو اس جواب کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کان مثبتاً، اگر جواب مثبت ہے قرنا باللام مفتوحتاً تو اس جواب پر لام لگائیں اور لام مفتوح، لولا علی لہلک عمر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ مَنْفِيًّا بِغَيْرِ مَا، اور اگر جواب منفی ہے لیکن نفی میں حرف نفی استعمال نہیں ہوا، یجرد عن اللام، تو پھر واجب ہے کہ جواب پر لام داخل نہ ہو۔ دو، وَإِنْ كَانَ نَافِي مَا، لیکن اگر جواب منفی ہے اور حرف نفی ما کا استعمال ہوئے، جاز اقترانہ بیا، تو پھر آپ کی دل چاہے تو اس پر لام میں مفتوحہ کو داخل کریں، دل چاہے تو نہ کریں، یعنی اس کا مقترن باللام مفتوحہ ہونا جائز ہے، اختیار ہے۔ مثالیں،
لولا الاسلام لہلکنا، اب یہاں پر چونکہ یہ مثبت تھا او جواب، لہذا لہلکنا جواب پر ہم نے لام داخل، اسلام نہ ہوتا ہم ہلاک ہو جاتے۔ دوسری مثال لولا غید لم ینجح امر، چونکہ لم ینجح منفی تھا اور منفی بھی مائے نافیہ کے ساتھ نہیں تھا، لم کے ساتھ تھا، لہذا یہاں اس کو بغیر لام کے لانا ضروری ہے، تو ہم نے جواب پر لم ینجح امر، یہاں پر اب کوئی لام داخل نہیں کی۔ وَلَوْلَا الْمُحَامِي مَا أَدَّ لَنَا الْمُفْلِسُ الدَّيْنَا، یا لما أَدَّ لَنَا الْمُفْلِسُ الدَّيْنَا، لولا المحامی، اگر حمایت کرنے والا نہ ہوتا، وکیل نہ ہوتا، تو آگے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ما أَدَّ لَنَا الْمُفْلِسُ الدَّيْنَا، مفلس ہمارا قرض ادا نہ کرتا، یا چاہیں تو اس پر لام لگا دیں اور کہیں کہ لما أَدَّ لَنَا الْمُفْلِسُ الدَّيْنَا، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آگے فرماتے ہیں اما لو، جہاں تک بات لو کی ہے، فَإِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا اسْمٌ كَانَ فَاعِلًا، اگر اس کے بعد فعل ہے تو وہ موضوع نہیں بنائے انہوں نے، فرماتے ہیں اگر لو کے بعد اسم آ جائے تو كَانَ فَاعِلًا لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، تو وہ اسم ایک فعل محذوف کا فاعل ہوگا جس کی تفسیر بعد والا فعل مذکور کر رہا ہوگا، جیسے لو زید قاما، اگر زید کھڑا ہوتا لفعلت کذا، اب یہاں لو کے بعد زید آیا ہے، یہ اسم ہے، یہ زید در حقیقت ایک فعل محذوف کا فاعل ہے، اصل ہے لو قام زیدن، اب اس قامہ جو اس سے پہلے محذوف ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے، وہ قامہ جو زیدن کے بعد آیا ہے، لفعلت کذا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔